محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. شكر الله في كل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد بالمقام المحمود. ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الذين آمنوا والذين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون حالت رکوع. یہ ولایت جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، اللہ نے ہمارے لیے رحمت کبیر بنا کے اس کو بھیجا ہے. یہ ولایت کی منزلیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اگر انسان نے ولایت کو صحیح طریقے سے اپنا لیا اور سمجھ لیا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. عاصم بن برقیہ اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. عاصم بن برقیہ ومن عنده، جیسے جناب سلیمان کہتے ہیں کون تخت بلقیس کو لے کے آئے گا. کسی نے روایت بھیج محمد وآل محمد. جیسے جناب سلیمان نے کہا تخت بلقیس کو کون لے کے آئے گا، حالانکہ جناب سلیمان خود تخت بلقیس کو لا سکتے تھے، مگر اہمیت بتانا ہے کہ کون لے کے آئے گا. عاصم بن برقیہ کہتے کہ ہم لے آئیں گے. کہا کتنی دیر میں؟ چشم زدن میں، آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئیں گے. قرآن اس کو خطاب فرمایا ومن عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں نئے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے حاضر کریں. مولا کائنات کے سلسلے میں ایک آیت ہے، کفروا کفار کہتے ہیں لست مرسلا، اے پیغمبر ہم آپ کو جو ہے رسول تسلیم نہیں کرتے، رسول نہیں مانتے. بس قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ ان سے کہہ دو کہ تم اگر تم رسول کو رسول نہیں مانتے تو اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور رسول کے درمیان، رسول اور پروردگار کے درمیان اللہ گواہ ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے محمد کی جو محمد رسول ہیں، تو اب محمد کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ علیہ بردشات فرماتا ہے ومن عنده علم من الکتاب، اور اللہ گواہ ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ ذات گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب مکمل طریقے سے، جس کے پاس علم کتاب مکمل طریقے سے. اب رسول کی رسالت کے اوپر گواہ وہ ہے جس کے پاس علم کتاب مکمل طریقے سے. اب گواہی وہی دیتا ہے
وہی بتائے گا کہ کس میں کتنا ہے۔ مثلاً ابھی کوئی نیا ابھی کوئی مرجع وقت جیسے آغا ثانی کا دور ہے، آغا خامنائی کا دور ہے، کیا ہم نے ان کو کسی راہ چلتے آدمی نے کہہ دیا کہ آغا ثانی مرجع وقت ہیں تو ہم نے اس کے کہنے سے ان کو مرجع وقت مان لیا؟ کیا کسی راہ چلتے آدمی نے آیت اللہ خامنائی کے بارے میں فرما دیا یہ آیت اللہ ہیں تو ہم نے ان کو کیا آیت اللہ مان لیا؟ مثلاً موجودہ دور میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی کوئی نیا مرجع ہمارے سامنے آ جائے اور وہ خود بخود اعلان کرے کہ میں مرجع وقت ہوں، میری تقلید کرو، تو کیا ہم اس کو مرجع وقت مان لیں گے؟ یا کوئی راہ چلتا آدمی کہے فلاں شخص بہت پڑھتے تھے، پڑھ لکھ کے اتنے قابل ہو گئے کہ وہ مرجع وقت بن گئے، اب ان کی تقلید کر لو، تو کیا ہم اس کے کہنے سے اس انسان کی تقلید کر لیں گے؟ نہیں، ہم مرجع وقت کی تقلید جب تک نہیں کریں گے جب تک کوئی مرجع وقت کے مقابل علم رکھنے والا اس کی علم کی گواہی نہ دے۔ مثلاً موجودہ دور میں جو آغا ثانی ہیں، آغا خامنائی ہیں، ان کے اوپر تائید ہے، آغا ثانی کے اوپر تائید ہے، آغا خوئی کی، آغا وحید خراسانی کے اوپر تائید ہے، آغا خوئی کی، آغا فیاض کے اوپر تائید ہے، آغا خوئی کی، آغا خامنائی کے اوپر تائید ہے، آغا امام خمینی کی۔ ان کی تائید کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مرجع وقت تسلیم کیا، ان کی تائید کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مرجع وقت تسلیم کیا۔ اب کوئی نیا مرجع وقت بنے گا تو ہم اس کو جب مرجع وقت تسلیم کریں گے یا تو آغا خامنائی اس کے علم کی گواہی دیں یا آغا ثانی اس کے علم کی گواہی دیں، کوئی بھی ہو اس کے مقابلے میں اس جیسا علم رکھتا ہو، اس کے برابر علم رکھتا ہو، وہ اس کے علم کی گواہی دے گا تو ہم اس کو مرجع وقت تسلیم کریں گے۔ ادھر رسول کی گواہی ومن عنده علم الکتاب، رسول کی رسالت کی گواہی وہ دے رہا ہے جو رسول جیسا ہو یا رسول ہو، رسول کی علم کی گواہی وہ دے رہا، رسول کی رسالت کی گواہی جو دے رہا یا تو وہ رسول ہو یا رسول جیسا ہو۔ اللہ نے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے بلکہ وسیع ہے، وسیع آنے والا ہے۔ تو اب کیا رسول کی جو علم کی گواہی دے رہا ہے وہ ہرگز رسول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ومن عنده علم الکتاب کا تذکرہ ہے وہ بھی رسول کے بعد، تو اب جو گواہی دے گا وہ رسول کے بعد آئے گا اور اس کے بعد اس کے پاس علم کتاب مکمل ہوگا، اور علم کتاب مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول رسالت کا سلسلہ محمد پہ تمام ہو چکا ہے، یہ خاتم المرسلین بن چکے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو گواہی دے رہا ہے وہ محمد کے بعد بھی آنے والا ہے، وہ رسول نہیں ہے۔ تو بس اب تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے گا کون سی ایسی شخصیت ہے جو محمد کے بعد بھی آئی ہو اور رسول بھی نہیں ہو، اور علم اتنا ہو کہ علم الکتاب کہہ دیا جائے کہ اس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، کتاب کا مکمل علم اس کے پاس ہی ہوتا ہے، جس سے کوئی سوال کرے اور وہ فوراً سوچے ہی سمجھے جواب دے دے۔ ایک موقع پہ مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا، ایک نے کہا مولا آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تھوڑا وقت نہیں لیتے کہ تھوڑا سوچ لیا جائے پھر جواب دیا جائے۔ مولا کائنات نے پلٹ کے کہا بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا میرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا تم نے سوچا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، فوراً بتا دیا۔ کہا مولا اس میں سوچنے اور سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے سامنے کی چیز ہیں، 5 انگلیاں ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، اس وجہ سے میں نے فوراً بتا دیا۔ کہا جس طریقے سے تمہاری 5 انگلیاں تمہارے سامنے رہتی ہیں اسی طریقے سے پوری کائنات کا نظام ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اس کو سوچنا سمجھنے محمد اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سوچتا وہ ہے جو کبھی کبھی سیکھتا ہے، ایسا تو نہیں ہے سیکھا تھا بھول گئے، جو سیکھتا ہے جس کو نہیں آتا اس کی بات ہی الگ ہے،
جو دنیا میں آ کے سیکھتا ہے تو اس کے بھولنے کے امکانات ہو جاتے ہیں، مگر جو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے، وہاں سے پڑھ کے آتا ہے، اللہ جس کو علم و بدیعت فرماتا ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نمائندہ حقیقی بنا ہوا ہے، ولی خدا بنا ہوا ہے، وہ خود اپنی زبان میں کلام کرتا ہے، کلام اس کا ہوتا ہے، ارادہ پروردگار کا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد ہے، ارادہ پروردگار کا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ آیت اہل تشیع جو علماء نے لکھا کہ یہ آیت مولائے کائنات کی ولایت تکوینی پہ ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھی شیعہ علماء کے علاوہ بعض ہمارے اہل تسنن کے علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا، اکثر علماء نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے مولائے کائنات کی ولایت تکوینیہ کا اثبات کرتی ہے، ولایت تکوینیہ کا اثبات کرتی ہے، مگر یہاں پہ کیا ہے، ومن عنده علم الکتاب، ان کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ آصف بن برقیہ کے پاس کیا کہا، ومن عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، کتاب کا ایک جگہ مکمل علم ہے اور ایک جگہ کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ اب مکمل علم تو پوری طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مکمل علم پوری طریقے سے پروردگار کے پاس، پروردگار وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، مکمل علم ہر چیز کا پروردگار کے پاس ہے۔ تو اب جو رسول جو علی کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے ان کے پاس مکمل علم ہے، اس علم سے مراد کیا ہے؟ اور آصف بن برقیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، جو کچھ علم سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہو رہا ہے کہ کچھ علم سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک یہ پورے قرآن کا علم ہے۔ اگر اس میں جو 114 قرآن مجید میں سورے ہیں یہ ہے مکمل کتاب، یہ ہے مکمل کتاب کا علم۔ اگر کوئی 114 سورے میں سے ایک سورہ بھی یاد کر لے تو وہ اس کے پاس بھی کچھ علم حاصل ہو جائے گا، اگر 114 میں سے 114 میں سے آدھا بھی یاد کر لے تو اس کے پاس بھی کچھ علم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے من کا لفظ استعمال کیا ہے، من بتا رہا ہے کہ اس میں سے بعض، اس میں سے کچھ علم حاصل ہے۔ اب وہ کچھ علم کی مقدار کتنی ہے یہ بیان نہیں کی، مگر مکمل علم ہے اس کی بھی تعداد بیان نہیں کری۔ تو اب یہ ثابت کیا ہوگا، مکمل علم کتنا ہوتا ہے اور کچھ علم کتنا ہوتا ہے؟ تو کچھ علم کتنا ہوتا ہے، مکمل علم کتنا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا اس علم سے مراد کتاب الہی نہیں ہے، اس علم سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، اس علم سے مراد توریت نہیں ہے، اس علم سے مراد انجیل نہیں ہے، اس علم سے مراد زبور نہیں ہے۔ پھر اس علم سے مراد کیا ہے؟ پھر اس علم سے مراد کیا ہے؟ کہا اس علم سے مراد حروف رمز پروردگار عالم ہے، ہر حروف رمز پروردگار عالم ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ رمز جو ہیں، وہ پروردگار کے جو حروف ہیں، رمز ہیں، وہ 73 ہیں۔ پروردگار کے جو رمز ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا بس ہمیں اتنا معلوم ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، بس یہ معلوم ہے۔ الف لام میم کا تذکرہ، الف لام میم کا علم ہمیں نہیں معلوم ہے، حامیم کا علم ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ حروف جو ہیں ان کے بارے میں عام مخلوق بے خبر ہے، بلکہ ان کے بارے میں عام مخلوق بے خبر ہے۔ باقی جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کا جو علم اور جو تفسیر ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، مگر جیسے جیسے خاکی انسان علم کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو حدیث معصومین اور اقوال معصومین اور تفسیر معصومین جو قرآن نے مولا کا جو قرآن کی تفسیر معصومین علیہ السلام نے کی ہے اس کے مطابق وہ علم کو سمجھنے لگتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کرنے لگتا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس آیت سے جو سمجھا تھا وہ بیان کر دیا، کما حق کہوں نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار کی مراد یہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ کہہ تو سکتے ہیں مگر کما حق کہوں نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار کی مراد یہ ہے۔ جیسا علماء نے بیان کیا ہے اس ترجمے کو پڑھ کر ہم ترجمہ کر لیں، مگر الف لام میم حامیم اس کا علم ایک غیر معصوم کو نہیں ہے، یہ ہے رمز پروردگار عالم، غیر معصوم کا علم نہیں ہے۔
آواز ہوئی ومن عنده علم الکتاب، مولائے کائنات کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. ومن عنده علم من الکتاب، آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. کچھ علم کتنا اور مکمل علم کتنا؟ علماء نے لکھا کہ رمز پروردگار عالم، ہر حروف رمز پروردگار عالم 73 ہیں. 73 ہیں. 73 میں سے آصف بن برخیہ کے پاس جو کچھ علم ہے، تو 73 میں سے آصف بن برخیہ کے پاس رمز پروردگار میں سے 73 میں سے ایک حرف کا علم ہے. آصف بن برخیہ کے پاس 73 حروف میں سے ایک حرف کا علم ہے. اب جس کے پاس ایک حرف کا علم ہو اس کے کمالات تو یہ دیکھیے کہ وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے آتا ہے. مولائے کائنات کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. مکمل علم کس حروف میں منحصر ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ پروردگار کا جو حروف رمز ہے وہ 73 ہیں. آصف بن برخیہ کے پاس 73 میں سے ایک حرف کا علم ہے. مولائے کائنات کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. کتاب کا مکمل علم ہے یعنی مطلب یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ پروردگار کے رمز حروف رمز 73 ہیں. 73 میں سے 12 رمز مولائے کائنات کے پاس ہیں. 73 میں سے 72 حروف رمز مولائے کائنات کے پاس ہیں. جس کے پاس ایک حرف کا علم ہو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے آتا ہے. جس کے پاس 73 میں سے 72 حروف کا رمز ہو علم ہو، اس کی منزل کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آصف بن برخیہ کے پاس ایک حرف کا علم ہے، تو مقام یہ ہے تخت بلقیس کو لیا ہے. جس کے پاس 73 میں سے 72 حروف کا علم، اس کا مقام، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ یہی فرق ہے بس اتنا کہ مولائے کا پروردگار عالم کے پاس 73 حروف ہیں اور 73 کا وہ مالک ہے، مگر اس نے ایک حرف کا علم مشترک کیا ہے آصف بن برخیہ سے. جو آصف بن برخیہ کو ایک حرف کا علم معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دے دیا ہو، بلکہ پروردگار اس علم کو جانتا ہے، مشترک کیا. ایک علم، ایک حرف کا علم پروردگار نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا، اور ایک حرف کا علم آصف بن برخیہ سے مشترک کیا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے، تم بھی معلوم کرو، تم بھی جان لو. مگر 72 حروف کا علم مولائے کائنات سے مشترک کیا ہے. اے علی صلوات محمد محمد 72 کا علم مشترک کیا ہے. اے علی میرے پاس 73 حروف کا علم ہے، تو 72 میں تم مشترک، 72 میں تم مشترک ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہیں وہ ولایت تکوینی دی جا رہی ہے جس کے تم مستحق ہو. بس ولایت تکوینی آصف بن برخیہ کے پاس بھی ہے اور ولایت تکوینی مولائے کائنات کے پاس ہے. پر اختیارات یہ ہیں، ولایت تکوینی میں جہاں آصف بن برخیہ کو ایک برابر اختیار ہے، مولائے کائنات کو وہاں 72 برابر اختیار ہے. مولائے کائنات کو وہاں 72 برابر اختیار ہے. اب جب میں نے مطالعہ کیا، جب مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسا تو نہیں ہے جو مولائے کائنات کو 73 رمزوں میں سے 72 رمزوں کا علم دیا گیا ہے. حسین علیہ السلام جو مقتل پہنچے ہیں، مقتل جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ رہے تھے تو امام کے ساتھ 100 سے زیادہ افراد تھے، مگر جب کربلا سج رہی تھی تو صرف 72 ہی افراد تھے جو کربلا میں ٹھہرے رہے. 72 ہی افراد تھے جو کربلا میں ٹھہرے رہے، جن کی قربانی ہوئی. تو گویا کہ تاریخ شاید یہ بتانا چاہتی ہے کہ آصف بن برخیہ تمہارے پاس پروردگار کے رمزوں میں سے ایک رمز کا علم ہے، اہل بیت کے پاس، مولائے کائنات کے پاس 73 میں سے 72 کا علم ہے. اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 72 کو لا کے 72 کی موجودگی یہ بتا رہی ہے. میرے بابا نے، میرے بابا کے پاس جو 72 کا علم تھا وہ میرے پاس بھی تھا، میرے بھائی کے پاس بھی ہے، مگر حسین کربلا کے مقتل میں اس کی تصدیق کر رہا ہے. اگر وہ 72 علم تھے تو میرے پاس 72 ساتھی ہیں. ہر علم جو ہے ایک صحابی میں ودیت ہے. 72 لے کے آئے مولا، 72 مقتل تک پہنچے. ہر صحابی میں ایک الگ ولایت تکوینی پائی جا رہی. اسی لیے کربلا میں جو تھا وہ اپنی جگہ ایک باکمال شخصیت تھی، چاہے وہ حبیب ہوں، جان ہوں، چاہے جناب علی اصغر ہوں، وہ ایک اپنی جگہ باکمال شخصیت تھا. اس لیے کہ اس کو کوئی اور چن کے نہیں لایا تھا. ولایت تکوینی کا وہ مالک جس کے پاس 72 کا رمز تھا.
72 حروف کا علم تھا. جو جس کے پاس ایک کا علم ہو وہ تخت بلقیس کو لے آئے, اور جس کے پاس 72 کا علم ہو تو وہ 72 ایسے افراد چن کے لاتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے, ان کا ارادہ نہیں بدل سکتا, بلکہ ارادہ اتنا مستحق ہے, بلکہ ارادہ اتنا مضبوط ہے. مولا چراغ کو بھی بجھا دیتے ہیں, جس کو جانا ہو چلا جائے, بس یہی کہتا ہے مولا اگر 70 بار بھی قتل کیا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا تو آپ بھی وہ جان نثار کر دیں گے. یہ جان نثاری کا جذبہ اصحاب اور انصار کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ میں ان کو لے کے آیا ہوں, ان کے اندر ہر ایک کے اندر ولایت کے جوہر نظر آتے ہیں. وہ جوہر کو میں نے دیکھ لیا اور مقتل کربلا تک لے کے آیا تاکہ لوگ دیکھ لیں حسین جس کو بھی لاتے ہیں وہ یہاں پہ بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی کامیاب. 72 کو لے کے آئے, سب نے ویسی ہی قربانی دی. ایسا نہیں ہے کسی نے امام حسین علیہ السلام نے گریز کیا ہو. جس کی دل میں مولانا ذرا سے بھی شعبہ دیکھ لیا ہے, مولانا نے کہا 7 محرم تک مولانا نے کہا تم چلے اور لوگ 7 محرم تک گئے, مولا ہم چلے جائیں گے تو آپ تو معاف کر رہے ہیں, میں رسول کو کیا جواب دیں گے کہ نانا سے میں گفتگو کر لوں گا, نانا کو میں منا لوں گا. 7 محرم تک لوگ چلے گئے امام کہنے لگے, امام ان کے زمانے میں. مگر شب عاشور بھی مولا نے کہا, شب عاشور صرف 72 لوگ بچے تھے. مولا نے چراغ گل کر کے کہا, ایسا نہیں ہے کہ لوگ تاریخ لکھ دی کہ مولا نے پہلے کہا ہے جب 72 بچ گئے ہوں تو 72 کے بچنے کے بعد مولا نے کسی سے نہیں کہا چلے جاؤ. 72 بچے تھے تب بھی مولا نے کہا کہ اب کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ. مگر وہ 72 ہدایت تقویمیہ کا علم کی تعداد تھی. وہ کہنے لگے مولا ہم نہیں آئیں گے, قتل ہو جائیں گے, ہو جانے تھے, آپ سے بڑھ کے نہیں ہے. 70 بار بھی قتل ہوگی کوئی بات نہیں مولا, مگر ہم نہیں جائیں گے. یہ نہ جانا بتا رہا ہے کہ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں لے کے تو آیا ہوں, میں نے ان کا امتحان اس وجہ سے لیا ہے, تم آخری وقت تک بھی تم ان کا امتحان سمجھ کے یہ سوچ لو کہ مولا کسی کو زبردستی مقتل میں نہیں لائے. جو آیا ہے وہ اپنے ارادے کے ساتھ آیا ہے, جو آیا ہے وہ جذبات کی بنا پہ مقتل میں نہیں آیا بلکہ نصرت حسین. اب امام کی نصرت مقتل میں جس نے بھی کری ہے سب نے ولی خدا کے عنوان سے کری. اگر امام گھر کے کسی بچے کو بھی لے کے آئے ہیں تو یہ بچے کو اس وجہ سے لے کے نہیں آئے کہ وہ میرا گھر کا فرد ہے, بلکہ اس میں وہ جوہر دکھائے جا رہے تھے, جوہر پائے جا رہے تھے جو ولایت کے کام آ سکے, جو اس میں صلاحیتیں پائی جائیں. اور وہی جوہر کا مطلب ہے جناب قاسم کو امام لے کے آئے, شہداء میں جناب قاسم کا بھی نام ہے. جیسے ہی لے کے آئے جناب قاسم کہتے ہیں مقتل پہنچنے کے بعد جناب قاسم کہتے ہیں بابا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. تو آپ فرماتے ہیں جاؤ, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں اجازت کبھی نہیں دوں گا. چلے گئے. جانے کے بعد اماں سے گفتگو ہوئی, اے اماں پوچھتی ہے تم گئے تھے امام کے پاس, اجازت مانگی تھی؟ کہا اماں اجازت تو مانگی تھی مگر جو ہے امام نے اجازت نہیں دی, چچا جان نے اجازت نہیں دی. کہا اچھا. دونوں ماں بیٹے گریہ گزاری کرنے لگے, گریہ کرتے کرتے آنکھ لگی. اس کے بعد بیدار ہوئے تو فروا کہتی ہے اے قاسم تمہارے بابا نے آخری وقت تمہارے پاس وہ ایک تعویذ مانگا تھا. اے قاسم تم مرحلہ تعویذ کیا تھا جانتے ہو؟ کہا اماں بتائیے وہ تعویذ کیا ہے. کہا حسن جو ہے بستر علالت پہ لیٹے ہوئے تھے, حسن کے سینے میں زہر بے بس ہو گیا تھا, اور جب قید ہوتی تھی امام حسن علیہ السلام کو تو ایک قید کے ساتھ کلیجے کا ٹکڑا باہر نکل جاتا تھا. زینب وہاں موجود ہے. زینب پریشان ہو گئی, زینب کو بلایا, زینب پریشان ہو گئی. زینب سے کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اے میری بہن زینب میرا ایک کام کر دو. تو بھیا حکم فرمائیے. کہا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے, اس کو میرے پاس لے کے آؤ. روایت کہتی ہے کہ ابھی قاسم کی عمر 3 سال کی تھی. زینب قاسم کو لے کے آئی. امام نے قاسم کو پیار کیا. پیار کرنے کے بعد ایک تعویذ نکالا, اور نکالنے کے بعد قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا اے زینب. ام فروا کھڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں اے زینب اے ام فروا اس تعویذ کا خیال رکھنا, یہ تعویذ اس وقت تمہارے کام آئے گی جب قیامت آنے والی ہوگی, جب میرا حسین نرمۂ آدھا میں گھرا ہوا ہوگا. اے قاسم اے ام فروا اے زینب یاد رکھنا جب کربلا کا معرکہ سجایا جائے گا ارے اس وقت میں موجود نہ ہوں گا مگر میں تعویذ باندھے دیتا ہوں. ارے یہ تعویذ اس وقت نصرت حسین میں کامیاب آئے گی. ارے اس تعویذ کا خیال رکھنا. ام
فرما حسن کا خیال رکھنا. آنے دارو جناب قاسم سے کہا. فرما سے کہا. کہنے کے بعد امام حسن علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. مگر جب کربلا کا مار کر سجایا گیا اور سجانے کے بعد امام کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں قاسم ذرا اجازت کے لیے رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. جناب قاسم سمجھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چچا مجھے اجازت نہ دیں, اجازت سے انکار نہ کر دیں. تو وہ تعویذ نکالا, تعویذ کا مضمون پڑھا. مضمون پڑھنے کے بعد امام حسین کے خطبے میں پہنچے. امام نے طاقت کا مضمون پڑھا. اس میں لکھا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا حسین ابن علی, السلام علیکہ یا اخی. اے میرے بھائی تم پر میرا سلام ہو. اے میرے بھائی جب یہ خط تمہیں ملے گا تو میں موجود تو نہیں رہوں گا مگر تم نرمۂ آدھا میں پھر چکے ہو گے. اے میرے بھائی میرے طرف سے ایک تحفہ تمہارے لیے بشکل قاسم ہوگا, اس تحفے کو قبول فرمانا. اے میرے بھائی قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا. پر جناب امام حسین نے سنا, خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد آنکھوں سے اشک جاری ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جناب قاسم کہتے ہیں اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے, مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین کہتے ہیں اے قاسم تم اس کی سفارش لے کے آئے ہو جس کے سامنے حسین گفتگو نہیں کرتا تھا. اے قاسم تم اس کی سفارش لے کے آئے ہو جس کے سامنے حسین گفتگو نہیں کرتا تھا. ہاں تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. اجازت بھی امام نے دی مگر تاریخ کہتی ہے ارے حسین نے اجازت تو دی مگر جو جناب قاسم کے جانے کو ہوا وہ کسی اور کے شہید کے جانے پہ نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے جب جناب قاسم خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی روانگی کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ارے امام حسین علیہ السلام کسی اور شہید کی روانگی بھی بے ہوش نہیں ہوئے. جناب قاسم کی روانگی والا آپ جناب علی اکبر کی روانگی بھی بے ہوش نہیں ہوئے. جناب عباس کی روانگی بھی بے ہوش نہیں ہوئے. جناب قاسم کی روانگی بھی بے ہوش کیوں ہو رہے؟ کہ جناب قاسم کی روانگی پہ اس لیے شاید میں شفاعہ کا شاید بے ہوش ہو گیا اس لیے کہ اکبر کو زینب نے پالا تھا, ابھی زینب موجود ہے. ارے علی اکبر کو رباب نے پالا تھا, ابھی رباب موجود ہے. عباس میرا بھائی ہے, میں ابھی موجود ہوں. ارے قاسم میرے بھائی حسن کی امانت ہے, میرا بھائی حسن موجود نہیں ہے. میں جانے سے میں بے ہوش اس وجہ سے ہو گیا. آکاش میرا بھائی حسن موجود ہوتا تو اس کے سینے پہ کیا گزرتی, کاش میرا بھائی حسن موجود ہوتا تو ان کے سینے پہ کیا گزرتی. ارے اجازت دی. جناب قاسم رباب فرما کے پاس آئے. اے اماں چچا جان نے اجازت دے دی. جیسی اجازت ملی رباب فرما کہتی ہیں بیٹا میری طرف سے بھی اجازت ہے. ارے ماں کی طرف سے بھی اجازت ملی, بلکہ ماں کی طرف سے پہلے ہی اجازت مل گئی تھی. اجازت ملی, ملنے کے بعد مقتل پہنچے. بس جیسے ہی مقتل پہنچے, یہ 13 سال کا سن ہے, گھوڑے پہ سوار ہے, دشمنوں کو فاصلے جہنم کرتا ہوا نظر آتا ہے. مگر کہاں تک فاصلے جہنم کرتا, 3 دن کا بھوکا بھی تھا, 3 دن کا پیاسا بھی تھا. ہاں ایسا غلبہ ہوا, ایک شکی نے وار کیا تو جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. زمین کربلا پہ تشریف لائے, زمین کربلا پہ تشریف لانا تھا. ایک آواز بلند ہوئی یا بتا درکنی یا مولا درکنی, اے یا اماں درکنی, اے چچا مدد کے لیے آئیے, اے مولا مدد کے لیے آئیے. امام نے سنا کیونکہ امام جناب قاسم کے جانے پہ بے ہوش ہو چکے تھے. احساس تھا بھائی ہوتا تو بھائی کے سینے پہ کیا گزرتی. اس لیے کہ امام کو معلوم ہے میرا بھی ایک بیٹا موجود ہے, اگر حسن ہوتے تو ان کے سینے پہ کیا گزرتی. بس آواز دی اے مولا اے چچا مدد کے لیے آئیے. امام نے جیسے ہی آواز سنی اور سننے کے بعد مقتل کو روک دیا. بس امام نے گھوڑے کو تیار کیا اور جو مقتل کو روک دیا. بس لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی قاسم کی نصرت کے لیے مقتل آ رہے ہیں. بس لوگوں فوج میں ہلچل مچ گئی اور فوج میں ایسی ہلچل مچی کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. اسی اسنا میں جناب قاسم کا لاش پامال ہو گیا. اب جیسے امام مقتل پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں جناب قاسم کا جنازہ نظر نہیں آیا بلکہ لاش کے کچھ ٹکڑے تھے جو زمین مقتل میں بکھرے ہوئے تھے. لاش کے کچھ ٹکڑے تھے زمین مقتل میں بکھرے ہوئے تھے. مولا نے ان ٹکڑوں کو اپنی آبا کے دامن میں
جمع کیا. جمع کرنے کے بعد خیمے میں لے کے آئے. خیمے میں لے کے آنے کے بعد وہ رکھ دیا. کسی نے آگے کہا اے ام فرما تمہارے لال کا جنازہ آ گیا. جیسے ام فرما قریب آئی اور دیکھا ہوگا ارے میرے بیٹے کا جنازہ ٹکڑوں میں ہو گیا, تو فوراً ام فرما نے پروردگار کی بارگاہ میں شکر کیا ہوگا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فرما کی قربانی قبول کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین